اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کربلا کی تاریخ پر ریسرچ کے دوران آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاں ممبروں سے سب سے زیادہ جذباتی اور مبالغہ امیز انداز میں سنایا جاتا ہے۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا بیانیہ۔ ذاکرین ممبروں پر بیٹھ کر آپ کو یہ سناتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں اکیلے لاکھوں کی فوج کو مار بھگایا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور غصے میں آ کر فرات پر ایسی تلوار چلائی کہ دریا کا رخ ہی موڑ کر خیموں کی طرف کر دیا۔ آج ہم ان داستانوں کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن یاد رہے یہ لاکھوں کی فوجوں، اکیلی جنگوں اور دریاؤں کے رخ موڑنے کا پورا ڈرامہ شیعہ مذہب کا اپنا تراشا ہوا بیانیہ ہے۔ اہل سنت اور سچی تاریخ کے مطابق تو وہاں یزید کی کوئی لاکھوں کی فوج تھی ہی نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان غدار کوفیوں نے شہید کیا جو آپ کو خطوط لکھ کر بلانے والے تھے، اور جب انہیں لگا کہ ان کے خطوط کا بھانڈا پھوٹ جائے گا تو انہوں نے یہ ظلم چھپ کر ڈالا۔ خیر، چونکہ شیعہ مذہب اس لاکھوں کی فوج اور جادوئی معجزات کے بیانیے پر اپنے ممبر کی دکان چمکاتا ہے، تو آئیے آج ان کے اسی بیانیے کا ان کی اپنی معتبر ترین کتب سے ایسا کچا چٹھا کھولتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کی اپنی کتابیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج کتابیں بولیں گی اور حق سامنے آئے گا۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے جس سے میرا آپ سے یوٹیوب پر رابطہ نہیں رہتا، تو آپ میرا واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں تاکہ میرا آپ سے کانٹیکٹ رہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی یوٹیوب کے ایشوز ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو بس یہ گزارش ہے کہ آپ واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیجئے گا۔ جی تو ناظرین، اب آتے ہیں ہمارے پہلے باقاعدہ علمی پوائنٹ کی طرف۔ فریق مخالف یعنی کہ شیعہ مذہب کے ذاکرین جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو پبلک کو جذباتی کرنے کے لیے، غازی عباس رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو مافوق الفطرت دکھانے کے لیے یزیدی لشکر کی تعداد کبھی لاکھوں تو کبھی کئی لاکھ بتاتے ہیں کہ جی لاکھوں کا لشکر اکیلے بھگا دیا۔ لیکن جب ہم ان کے اپنے ہی سب سے بڑے قدیم اور معتبر محدثین اور مورخین کی کتب کھولتے ہیں تو وہاں تو کہانی ہی کچھ اور نکلتی ہے۔ وہاں یہ تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں بھی آپس میں بری طرح ٹکرا رہی ہے۔ سب سے پہلے اپنی اسکرین پر دیکھیے، یہ ہے شیعت کے سب سے بڑے اور قدیم مورخ شیخ مفید کی کتاب الارشاد جلد 2 صفحہ 84۔ شیخ مفید یہاں صاف الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس کے پورے لشکر کی کل تعداد صرف اور صرف 4000 تھی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ان کے اپنے سب سے معتبر مورخ کے مطابق کل فوج 4000 تھی، لیکن ممبر کا ذاکر عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے لاکھوں کی فوج کھڑی کر دیتا ہے تاکہ اپنی جھوٹی داستانیں سچی کر سکیں۔ ابھی رکیں، ان کا یہ تضاد یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ذرا ان کی دوسری بڑی اور مستند کتاب دیکھیے، مناقب آل ابی طالب از ابن شہر عاشور، جلد 4 صفحہ مختلف ایڈیشن میں مختلف ہے، ویسے 98 ہے۔ جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو وہاں عمر بن سعد اور اس کے بعد آنے والے لشکریوں کی مجموعی تعداد 35000 لکھی ہوئی ملتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب میرا شیعہ مذہب کے پڑھے لکھے نوجوانوں سے ایک سیدھا سا سوال ہے، جہاں آپ کے اپنے مراجع، آپ کے اپنے سب سے بڑے اور قدیم مورخ ہی لشکر کی تعداد پر آپس میں بری طرح ٹکرا رہے ہیں۔ ایک کتاب 4000 کہہ رہی ہے
اور دوسری 35,000۔ تو آپ کے ان بر صغیر کے ذاکرین نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، داد اور تالیاں وصول کرنے کے لیے اس تعداد کو لاکھوں اور کروڑوں میں کیسے تبدیل کر دیا؟ یہ تضاد ثابت کرتا ہے کہ یہ سارا بیانیہ صرف ممبر چمکانے کے لیے بعد میں خود گھڑا گیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے، سب سے سنسنی خیز اور سب سے ویلڈ پوائنٹ کی طرف، جس پر ممبروں سے سب سے زیادہ رونے دھونے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ ذاکرین ممبر پر بیٹھ کر پورے جوش و خروش سے یہ قصہ سناتے ہیں، نوحے پڑے جاتے ہیں، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، اور اس پہ پھر پیٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ معاذ۔ اور قصہ سناتے ہیں کہ غازی عباس رضی اللہ عنہ کو جب جلال آیا تو انہوں نے فرات پر پہنچ کر ایسی تلوار چلائی کہ نعوذ باللہ دریا کا رخ ہی موڑ کر خیموں کی طرف کر دیا، اور یزیدی فوج دیکھتی رہ گئی۔ آئیں اب اس جادوئی کہانی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان کی اپنی کتب سے۔ پہلے ہم بات کریں گے ان کی قدیم اور سب سے بنیادی کتابوں کی، جن پر ان کے پورے دین کا دار و مدار ہے۔ ناظرین کرام، شیعت کی سب سے مستند اور بنیادی کتب اربع باشمول سکہ اسلام کلینی کی الفروع من الکافی اٹھا کر دیکھ لیں۔ الکافی کی جلد 4 صفحہ 147 مختلف پبلشر کے حساب سے مختلف ہے، پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، جہاں وہ 9ویں محرم یعنی تاسوعا کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس دن صرف خیموں کا گھیراؤ سخت ہوا تھا۔ اس پوری روایت میں یا پوری الکافی میں کہیں ایک لائن، ایک لفظ، ایک اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ کسی دریا کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ صرف الکافی ہی نہیں بلکہ ابتدائی 5 صدیوں کی جتنی بھی کتب تواریخ ہیں، جیسے خود شیخ مفید کی الارشاد، وہاں عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پورا احوال تو لکھا ہے کہ وہ بہادری سے لڑے، پانی لینے گئے اور شہید ہوئے، لیکن ان تمام قدیم کتابوں میں اس دریا کا رخ موڑنے والے واقعے پر مکمل سکوت اور خاموشی ہے۔ یعنی پہلی 5 صدیوں تک اس کہانی کا زمین پر کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ خرم بھائی، اگر پرانی کتابوں میں یہ جھوٹ نہیں تھا تو یہ آج کے ذاکرین کے پاس کہاں سے آیا؟ تو ناظرین، اب اپنی سکرین پر ان کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے اور معتبر مجتہد کا اعتراف دیکھیے۔ یہ ہے آیت اللہ مرتضی مطہری، ان کی مشہور زبانہ کتاب حماسہ حسینی، کربلا کا حماسی بیانیہ۔ اس کتاب کا تحریفات کربلا کا باب کھولیں، یہ آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے، جہاں مطہری صاحب نے ان ممبر چمکانے والے ذاکرین اور قصہ گو لوگوں کا باقاعدہ جنازہ نکالا ہے۔ آیت اللہ مرتضی مطہری صاف الفاظ میں لکھتے ہیں کہ بعد کے دور کے لوگوں نے کربلا کے سچے واقعے کو مبالغہ آرائی، غلو اور من گھڑت موضوعوں سے بھر دیا ہے تاکہ پبلک سے داد اور تالیاں وصول کی جا سکیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دریا کا رخ موڑنے جیسی داستانیں سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو الٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی سچی قربانی کی توہین ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی توہین ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کہانیوں کے محتاج نہیں تھے، وہ شجاعت، بہادری رکھنے والے انسان تھے، لیکن آپ لوگوں نے جادوئی کہانیاں بنا دی۔ ناظرین کرام، اب ذرا لاجک دیکھیے، پہلی 5 صدیوں کی قدیم ترین کتابیں اس جادوئی قصے پر بالکل خاموش ہیں، اور 20ویں صدی کے ان کے اپنے اتنے بڑے آیت اللہ اس کہانی کو من گھڑت کہہ کر اس کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو پھر یہ فرات کا رخ موڑنے والی فلم بر صغیر پاک و ہند کے جلوسوں اور مجالس میں کیسے سپر ہٹ ہو گئی؟ ظاہر ہے یہ صرف اور صرف پبلک کو جذباتی کر کے دکان چمکانے کا ایک ذریعہ ہے۔
جی تو ناظرین، کتابوں کے حوالے آپ نے دیکھ لیے، اب ذرا چند منٹ کے لیے اپنی عقل اور لاجک کو استعمال کریں۔ شیعہ مذہب کا ذاکر بریگیڈ ممبر پر بیٹھ کر ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ائمہ کے پاس ایسے مافوق الفطرت اختیارات تھے کہ وہ جب چاہیں دریاؤں کے رخ موڑ دیتے تھے، زمین و آسمان کی طاقتیں ان کے اشارے پر چلتی تھیں، ان کو اپنی موت کا پتہ ہوتا تھا۔ میرا ان سے ایک سیدھا اور معصومانہ سوال ہے، اگر غازی عباس رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر فرات کا رخ ہی موڑ کر خیموں کی طرف کر دیا تھا، تو پھر اگلے ہی لمحے خیموں میں پیاس کا یہ رونا کیوں رویا جاتا ہے؟ اگر دریا خیموں کی طرف مڑ گیا تھا تو پھر پانی کی بندش کا پورا بیانیہ ہی زمین پر گر جاتا ہے۔ ویسے تو میں پانی کی بندش والی جو آپ لوگوں نے ایک داستان بنائی ہوئی ہے اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس میں یہاں تک آپ کی کتاب سے دکھا چکا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے باقاعدہ طور پہ عاشورے کے دن یعنی کہ 10 محرم کی صبح، یہ آپ لوگوں کے بیانیے کے مطابق بتا رہا ہوں، 10 محرم کی صبح غسل کیا۔ اگر ائمہ کے پاس یہ جادوئی اختیارات تھے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معصوم بچے پیاس سے کیوں تڑپ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیانیے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ سچ یہ ہے ناظرین کہ کربلا کوئی جادو کا شو یا کوئی تخیلاتی فلم نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا ایک خالص انسانی معرکہ تھا، جہاں نبوت کے اس پاکیزہ گھرانے نے صبر، شجاعت اور انسانی قربانی کی وہ عظیم مثال قائم کی جس کی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ لیکن ان ذاکرین، ان شیعہ علماء نے پبلک کو صرف رونے دھونے پر لگانے کے لیے اور اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اس سچی انسانی قربانی کو من گھڑت کہانیوں اور جادوئی قصوں کا تماشا بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، حق اب بالکل شیشے کی طرح صاف ہے، ان کا اپنا پورا بیانیہ تضاد کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ان کی پرانی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، ان کے اپنے نئے دور کے مراجع کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور ممبر پر بیٹھا ہوا ذاکر آپ کو کوئی اور ہی فلم دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے ان گھڑت افسانوں اور غلو کے پیچھے چلنا ہے یا ان کی اپنی ہی کتابوں میں چھپے اس سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کو الحمدللہ ہماری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا تاکہ حق کا یہ پیغام ہر دور اندیش انسان تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کوئی جبر نہیں ہے اگر دل کرے۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ایک اور دھماکے دار ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام، اللہ حافظ۔